بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو علم ستارے اور ہم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تیسری آنکھ بیدار کرنے کا اسلامی اور روحانی طریقہ بتاؤں گا۔ اس کائنات کے خالق نے انسانوں کے لیے مذہب کی صورت میں جو نظام ہدایت بھیجا، اس کا مقصد روح کی بلندی عطا کرنا ہے۔ مذہب انسان کی جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت کرتا ہے کہ انسان اپنی روح کو بلند مقام پر لے جائے، جہاں پر وہ تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ تیسری آنکھ کی بیداری سے انسان اپنے پیدا ہونے کی وجہ جان لیتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسے جسم ایک لباس کے طور پر دیا گیا ہے۔ در حقیقت وہ ایک روحانی قوت ہے جسے اللہ نے فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ انسان کا اصل مقصد اپنے اندر ایسی قوت بیدار کرنا ہے جو اسے جانوروں سے الگ کر دے، کیونکہ آیات قرآنی کے مطابق جو لوگ اپنے اندرونی قوت کو بیدار نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تیسری آنکھ کو بیدار کرنے سے انسان پر زندگی اور مستقبل کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ اپنے اس مقام پر آ جاتا ہے کہ جہاں کائنات میں موجود ہر قوت اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگتی ہے۔ اس بارے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب میں اپنے ناظرین کے لیے تیسری آنکھ کو بیدار کرنے کا اسلامی اور روحانی عمل پیش کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنی تیسری آنکھ کو بیدار کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ بیداری کے اکثر اوقات میں حالت وضو میں رہیں۔ ایک الگ مقام تلاش کر لیں جہاں دوران عمل کوئی آپ کے کام میں آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہ عمل رات سوتے وقت کرنا ہے، اور عمل کے بعد کسی سے بات کیے بنا سو جانا ہے۔ صاف اور کھلے کپڑے پہن کر وضو کر کے آرام دہ مقام پر بیٹھ جائیں۔ آپ کی کمر سیدھی ہو، لیکن اتنی سیدھی بھی نہیں کہ آپ کو درد محسوس ہونے لگے۔ کمرے میں اچھا سا بخور سلگا لیں جو دماغ کے سکون کا باعث ہو۔ بخور اتنا ہو کہ دوران عمل جلتا رہے۔ اس عمل کے لیے دن مقرر نہیں، عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آپ کی تیسری آنکھ بیدار نہ ہو جائے، اور اس کا اشارہ آپ کو وجدان یا خواب کی صورت میں ہونے لگے گا۔ یہاں درود پاک کی جو عبارت دی جا رہی ہے، اسے پہلے زبانی یاد کر لیں۔ جو آپ کی اسکرین پر درود پاک کی عبارت شو ہو رہی ہے، اسے آپ پہلے زبانی یاد کر لیں۔ جب یہ درود پاک آپ کو زبانی یاد ہو جائے تو کسی بھی نئے چاند کی پہلی جمعرات سے عمل کا آغاز کریں۔ جب آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہو تو آنکھیں بند کر کے معمول کی سانس لیں۔ چند منٹ تک اپنی سانس پر توجہ مرکوز رکھیں، لیکن سانس کو خود سے تیز یا ہلکا کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ 2 سے 3 منٹ بعد آپ کی سانس خود ہی ہلکی ہونے لگے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ساری توجہ پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان مرکوز کر دیں۔ یہ تصور رکھیں کہ وہاں پر ایک نور کا دائرہ ہے جو بہت زیادہ روشن ہے۔ اب آپ نے دیے گئے درود پاک کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ اس درود پاک کو 101 بار ورد کریں۔
ورد کے کچھ دنوں بعد آپ کو خواب میں یا وجدان میں کچھ واقعات کی طرف اشارہ ہوگا جو کہ کچھ گھنٹوں یا دنوں میں واقع ہو جائیں گے۔ خواب آپ کو بہت آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے خوابوں پر خاص توجہ دیں۔ ان خوابوں میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہوگا۔ شروع میں خواب بظاہر کوئی مطلب نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے، خواب زیادہ واضح اور بامعنی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس مشق کو جاری رکھتے ہوئے آپ اس مقام پر آ جائیں گے کہ آنکھیں بند کر کے توجہ مرکوز کرنے سے آپ کسی بھی معاملہ کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ مسائل کا حل بھی اسی عمل سے لیا جا سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ احباب سے گزارش خاص کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہن بھائی مستفید ہوں۔ جو بھی بہن بھائی اس سے مستفید ہوگا میرے بھائیوں، وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ ضرور دعائے خیر کرے گا۔ میں پہلے اپنی اور بعد میں اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا۔ عزیز دوستو، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں، انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن کر ثواب دارائن کا باعث بنے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اے میرے مولا کریم، مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات خلق خدا کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔